بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی غریب آدمی نے بھیجی ہے جو کہ ایک مزدور ہے اور اس کا نام جمال ہے۔ اس نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور آپ میرا نام بھی بیچ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ہماری آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ اس کا کہانی میں آپ سب کے لیے پیغام ہے۔ ہم اس دنیا کے سب سے زیادہ مجبور اور سب سے زیادہ دکھی ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیا، وہ بھی ایک اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے، لیکن یہ سوچ کے کہ شاید اس کا گناہ کسی دن ثواب میں بدل جائے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ بس ہم نے بھی یہی سوچا تھا۔ ہمارے دل میں بھی ایسی ہی امیدیں تھیں اور غریب لوگ تھے، زندگی میں کچھ تھا نہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور کسی طرح اپنے گھر کو چلا رہے تھے۔ اپنی بیٹی کو وہاں بھیج دیا اور آج ہمیں بلایا گیا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا گناہ ثواب بننے جا رہا ہے، اور یہ آج ہمارے سر سے بھی وہ گناہ اتر جائے گا جس نے ہماری راتوں کی نیند عذاب کر دی تھی۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو محفل بھری ہوئی تھی۔ ایسے لوگ بیٹھے تھے کہ جن کو دیکھ کے ہی پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی عورت کی عزت نہیں کی، اور یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اپنی زبان سے بول بھی رہے تھے کہ جس کام کے لیے بلایا ہے اس کو شروع کیا جائے۔ ہم لوگوں سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ ایسی جگہ پر میں اپنی بیوی کو لانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ہم کون سا اپنی مرضی سے آئے تھے۔ میں اور میری بیوی بڑے پریشان ہو گئے۔ پھر پتہ چلا کہ آج یہاں پر ایک مشہور رقاصہ بلائی ہے۔ یہ سب لوگ اس کا مجرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم بھی ان میں شامل تھے۔ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر، ہمیں ہماری جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ ہم ویسے تو کونے میں ہی بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹون ہوئی اور اس کے نیچے کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ ان سب لوگوں نے اس کو دیکھ کر تالیاں بجانی شروع کر دی اور سیٹیاں بھی بجانے لگے، اور دور سے ہی دیکھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے معیوب سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ لیکن جیسے ہی روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو ہم لوگ تو حیران رہ گئے، کیونکہ وہ جو بھی تھی ہم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ پر اس کے بعد جو یہاں پر ہوا وہ دیکھ کے ہم سب حیران تھے کہ یہ سارے مرد جو یہاں بیٹھے تھے وہ اس لڑکی کی طرف بڑھے اور پھر سب نے اس کا میرا نام جمال ہے اور میں ایک غریب گاؤں چک 48 کا رہائشی ہوں۔ بچپن سے ہی غربت میری زندگی کا حصہ رہی۔ میرے پاس کبھی دولت نہ تھی، لیکن میں نے اپنی غربت کو کبھی کمزوری نہیں بننے دیا۔ میں سردار کے گھر کام کرتا تھا، اس کے مویشی سنبھالتا تھا اور گائے بھینسوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور ان کے چارے پانے کا انتظام کرتا تھا۔ میرے لیے یہ ایک عام کام تھا اور میں اپنی محنت میں لگا رہتا تھا، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی میری بیٹی سلونی تھی۔ سلونی میری اکلوتی بیٹی تھی اور میری جان تھی۔ جب بھی میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا میرے دل کو سکون ملتا۔ وہ ایک معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی جسے گاؤں کے سب لوگ پیار سے دیکھتے۔ سلونی کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو ہر باپ کو فخر دلاتی ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور دل کی نیکی کو دیکھ کر میں ہمیشہ خوش رہتا کہ میری بیٹی بہترین ہے۔ سلونی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ وہ دل کی بھی صاف تھی۔ ہمیشہ اپنی ماں باپ کی خدمت میں لگی رہتی تھی، کبھی کسی بات پر ناراض نہیں ہوتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں کام سے تھکا ہوا گھر آتا سلونی میرے لیے پانی لے کر آتی اور پوچھتی کہ ابا، آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤں؟ اس کے یہ معصوم جملے میرے دل کو چھوتے تھے اور میں اکثر سوچتا تھا کہ ایسی بیٹی کا باپ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ واقعی بیٹیاں رحمت ہی ہوتی ہیں، بلکہ رحمت سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں، اور یہ میں ہی سمجھ سکتا تھا کیونکہ میری تو ایک ہی بیٹی تھی۔ میری بیوی بھی سلونی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ سلونی کی ہر بات میں اس کی ماں کا عکس دکھائی دیتا تھا۔ ہم دونوں والدین فخر سے اسے دیکھتے اور دل میں ہمیشہ اس کی خوشیوں کی دعا کرتے۔ لیکن کبھی کبھی میری بیوی کہتی، جمال، ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ میں بھی اس کی بات پر سر ہلا دیتا، کیونکہ گاؤں میں سبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے۔ ہمارے گاؤں میں ہی رہتا تھا سردار التمش خان، سب لوگ اس کو سردار ہی کہتے تھے۔
اس کا نام لینے کی ہمت ہے تو کسی کے اندر نہیں تھی۔ اس کی بہت بڑی حویلی تھی اور آدھے سے زیادہ گاؤں کے لوگ تو اس کی حویلی میں ہی کام کرتے تھے۔ کوئی سبزی کاٹتا، کوئی صفائی کرتا، کوئی کتوں کو سنبھالتا، کوئی گھر میں کھانا بناتا تو کوئی اس کی بیویوں کے کام کرتا۔ جب سردار نے مجھے اپنے جانور سنبھالنے کا کام دیا تو پورا گاؤں حیران تھا۔ یہ کوئی عام کام نہیں تھا۔ جانور پالنا تو سبھی کرتے تھے، لیکن سردار کے جانوروں کی دیکھ بھال کرنا بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ سارے گاؤں والوں نے مجھے بار بار سمجھایا کہ جمال، یہ کام بہت سنبھل کر کرنا۔ سردار کے جانوروں کا خیال رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر تیرے سے کوئی غلطی ہوئی تو سردار تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن سچ کہوں تو میرے دل میں خوف کی بجائے خوشی زیادہ تھی۔ یہ خوشی اس لیے بھی تھی کہ سردار ہمیں بہت اچھے پیسے دیتا تھا۔ کام مشکل تھا، جانوروں کی دیکھ بھال دن رات کی محنت مانگتی تھی، لیکن اس محنت کا صلہ اچھے پیسوں کی صورت میں ملتا تھا۔ میں دل لگا کر یہ کام کرتا اور جب شام کو گھر واپس آتا تو اپنی محنت کی کمائی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا۔ نہ صرف پیسے بلکہ سردار کے حکم پر میں گھر کے لیے دودھ بھی لے آتا تھا۔ میری بیوی بہت خوش ہوتی کہ ہمیں دودھ خریدنا نہیں پڑتا، اور میری بیٹی سلونی کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ سلونی کو جب بھی دودھ پینے کو ملتا وہ چہکنے لگتی اور کہتی کہ ابا، آج پھر ہمیں سردار کے گھر سے دودھ ملا ہے۔ میں ہنستے ہوئے جواب دیتا کہ ہاں بیٹی، سردار کے جانوروں کا دودھ بہت ہی شاندار ہوتا ہے اور تیرے ابا نے بہت محنت سے ان کا خیال رکھا ہے۔ میری بیوی بھی اس بات سے مطمئن تھی کہ نہ صرف ہمیں اچھے پیسے مل رہے تھے بلکہ گھر کا خرچہ بھی آسان ہو رہا تھا۔ سچ بتاؤں تو سارے گاؤں والے ہم سے جلنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں جو سردار کے اتنے قریب ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ تو حسد میں بھی یہ بھی کہتے کہ جمال کی میں سوچتا کہ حسد کرنے والوں کی ہمیشہ کمی نہیں ہوتی، لیکن ہم تو اپنے حال میں خوش تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ جانوروں کی دیکھ بھال بڑی ذمہ داری تھی، لیکن سردار کی سخاوت اور انعامات نے ہمیں خوشحال بنا دیا۔ میری بیٹی سلونی اور میری بیوی جب میری محنت کے صلے میں خوش ہوتے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں کام سے زندگی گزار رہے تھے، اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے، لیکن ہماری یہ خوشحال زندگی کب بکھر جائے گی ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ سردار کی گائے کی موت کا واقعہ ہمارے لیے تباہی کا پیش خیمہ بننے والا تھا۔ میں بھی جانوروں کی حفاظت بڑی ہی ذمہ داری سے کرتا۔ سردار کی ایک گائے تھی اور سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک امریکن گائے تھی، بالکل اتنی مہنگی ہوتی ہے۔ ایک دن جب میں حسب معمول سردار کے مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، سردار کی سب سے پسندیدہ گائے اچانک بیمار پڑ گئی۔ وہ گائے سردار کے دل کی بہت قریب تھی، جیسے وہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ میں نے فوراً گائے کو بچانے کی کوشش کی اور ہر ممکن تدبیر کی۔ ڈنگر ڈاکٹر کو بلا کر لایا، لیکن یہ حویلی تھی، یہاں پر تو چڑیا بھی پر مارتی تو پتہ چل جاتا۔ مجھے لگا کہ بس ڈاکٹر کو بلا کے لاؤں گا اور وہ کوئی دوائی دارو دے گا، لیکن بات سردار تک پہنچ گئی۔ وہ خود اس معاملے میں پڑ گیا اور اس نے ادھر ادھر سے ڈاکٹر وغیرہ کو بلایا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گائے کو کیا کھلا دیا گیا جو اس کی حالت اچانک سے ہی بگڑ گئی۔ بڑی کوشش کی، میری تو جان اٹکی ہوئی تھی کہ گائے کو کچھ ہو جاتا تو الزام تو مجھ پہ ہی آنا تھا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بدقسمتی سے وہ گائے مر گئی۔ اس وقت سردار وہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ اپنے گھر جا چکا تھا، جا کے یہ خبر سنانی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سردار اس بات پر بہت ناراض ہوگا۔ میں سردار کے گھر گیا اور اسے یہ بری خبر دی۔ جیسے ہی سردار کو پتہ چلا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ فوراً مجھے یہاں سے جانے نہ دیا جائے۔ وہ لوگ مجھے کسی مجرم کی طرح پکڑے ہوئے تھے۔ جب میں سردار کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں میں غصے کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چلایا، جمال، تو نے میری گائے کو ٹھیک سے نہیں دیکھا، وہ میری اولاد کی طرح تھی اور تو نے اسے مرنے دیا۔ اب میں تجھ سے اس کی قیمت وصول کروں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ سردار کو سمجھاؤں، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ کسی کی کیا جرت جو سردار کے سامنے بولتا؟
یہاں تک کہ اپنے حق میں بھی نہیں بول سکتا تھا۔ پھر سردار نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے لگا کہ مجھے سزا دے گا، شاید سزا کے طور پر مجھے دنیا سے ہی روانہ کر دے، لیکن اس نے تو واقعی مجھے جیتے جی ہی ختم کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اس نے کہا کہ میری قیمتی چیز کے بدلے اب تجھے اپنی قیمتی چیز دینی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ سردار، میں تو غریب آدمی، میرے پاس کیا ہے جو قیمتی ہوگا؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس نے بات نہیں کی، بلکہ منہ سے آگ نکالی، کیونکہ اس نے کہا کہ جمال، اب تو مجھے اپنی بیٹی سلونی دے دے، وہ میری گائے کی قیمت ہے۔ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ سردار میری بیٹی کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں نے فوراً سردار سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ میں سردار کے گھر سے واپس آیا اور سوچنے لگا کہ آخر میں کیا کروں۔ میں ایک غریب آدمی تھا اور میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ میری بیٹی میری جان تھی، لیکن سردار کے سامنے میری کوئی حیثیت نہ تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید سردار میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی بیوی سے بات کی۔ جب میں نے اپنی بیوی کو سردار کی بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سلونی بھی وہاں آ گئی اور اس کی شکل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ آدھی بات وہ سن چکی ہے، باقی کی آدھی بات بھی میں نے اس کو تفصیل سے بتا دی۔ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ سلونی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور جیسے کسی نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا اور اس نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ ابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سردار کے گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور میں ایک غریب کی بیٹی۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی اور ڈر تھا کہ میرا دل دہل گیا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری بیوی بھی پریشان ہو گئی اور اس نے مجھے غصے میں کہا کہ جمال، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا تو نے کبھی سوچا بھی ہے کہ سردار کیا چاہتا ہے؟ وہ کیوں ہماری بیٹی کو مانگ رہا ہے؟ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سلونی کو گلے لگائے بیٹھی تھی۔ ہم غریب ضرور ہیں، لیکن ہماری عزت بھی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو ایسے کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن میں نے دل مضبوط کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، سردار بڑا آدمی ہے اور اگر وہ ہماری بیٹی سے نکاح کر لے گا تو سوچو، ہماری سلونی حویلی کی مالکن بن جائے گی۔ وہ سردار کے گھر کی بہو بنے گی اور ہمیں بھی عزت ملے گی۔ ہماری غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم اپنی بیٹی کو اونچے مقام پر دیکھیں گے۔ یہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ میری بیوی حیرانی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین آ رہا ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ لیکن جمال، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سب ٹھیک ہوگا؟ سردار کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اور یہ کون سی اس کی پہلی بیوی بنے گی؟ آپ کو پتہ نہیں کہ پہلے سے ہی اس کی 2 بیویاں ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن غریب کی بیٹی کو وہ اپنی اکلوتی بیٹی بھی تو نہیں بنا سکتا، اور پھر ایسے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تیسری بیوی کی خاطر مدارت پہلی بیویوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ میری بیوی مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں کوئی کفر بول رہا ہوں۔ سلونی کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سردار کا یہ مطالبہ اتنا سادہ نہیں تھا، لیکن میں اس وقت اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے نرمی سے کہا، یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے، تم وہاں جا کر سب کچھ سنبھال لو گی اور ہمیں بھی عزت ملے گی۔ سردار تم سے نکاح کرے گا اور تمہیں عزت اور مقام ملے گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دل کے کسی گوشے میں خود بھی اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ جب سب کچھ تھوڑا سا خاموش ہو چکا تھا، میں نے اپنی بیوی کو علیحدگی میں بٹھایا اور دھیرے سے بات شروع کی۔ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ سردار ہماری بیٹی سلونی کی شادی اپنے بیٹے سے کروا دے۔ اس کا بیٹا بہت ہی خوبصورت اور جوان ہے، وہ باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا ہے اور بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ ہمیں کیا پتہ، شاید یہی اللہ کی مرضی ہو اور سلونی کی قسمت کھل جائے۔ سردار کا بیٹا سلونی کو بیوی بنا لے اور ہماری بیٹی ایک عالی شان زندگی گزارے۔ میری بات سن کر میری بیوی کی آنکھوں میں کوئی چمک نہ آئی۔ اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی کا گہرا رنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ جمال، سلونی ہماری ایک ہی بیٹی ہے،
میں نے اسے بڑی محبت سے پالا ہے. کیا تم یہ سب بھول گئے ہو؟ وہ ایک ننھی سی جان تھی جو پہلی بار ہماری گود میں آئی تھی. ہم نے دن رات محنت کی. اس کی چھوٹی چھوٹی یہ سب بھول گئے ہو؟ وہ ایک ننھی سی جان تھی جو پہلی بار ہماری گود میں آئی تھی. ہم نے دن رات محنت کی. اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اپنا سب کچھ سمجھا. اور آج ہم اسے یوں سردار کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو اس طرح کیسے دے دیں. جمال، تمہیں شاید یہ سب ٹھیک لگتا ہو، لیکن میں ماں ہوں. مجھے اپنی بیٹی کا خوف، اس کا دکھ سب نظر آتا ہے. وہ سردار کے گھر جائے گی تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور کیا تم واقعی یہ مانتے ہو کہ سردار کا بیٹا اس سے شادی کرے گا، یا یہ صرف تمہارا دل بہلانے کی بات ہے؟ میں جانتا تھا کہ میری بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن میں خود بھی دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا. شاید کہیں نہ کہیں میں بھی اسی امید میں تھا کہ سردار کا بیٹا سلونی کو اپنا لے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن حقیقت اتنی آسان نہیں تھی. جانے کے لیے تیار کر رہے تھے. وہ عجیب سی حالت میں تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر خوف تھا. وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بابا، مجھے نہیں جانا، کیوں نکال رہے ہو مجھے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ رو رہی تھی اور اس کے الفاظ میرے دل کو چھید رہے تھے. ایک بیٹی کا یہ سوال کہ اسے کیوں گھر سے نکالا جا رہا ہے میری ہمت کو توڑ رہا تھا. اس نے کہا کہ بیٹیاں تو شادی کے بعد رخصت ہوتی ہیں. میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو پھر مجھے کیوں نکال رہے ہو؟ میری بیوی بھی خاموشی سے بیٹھ کر سن رہی تھی، لیکن سلونی کا یہ دکھ برداشت نہ کر سکی. وہ اس کے پاس آئی اور اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی، ہم مجبور ہیں. اگر تجھے نہیں بھیجا تو وہ تیرے باپ کو لے جائیں گے اور شاید ہمیں پھر کبھی نہ ملے. تیرے باپ کی زندگی خطرے میں ہے. ہم دو عورتیں اکیلی کیسے رہیں گی؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم بھی ذلیل ہو جائیں گے. بہتر ہے کہ تو چلی جا، شاید اس میں ہماری بھلائی ہو. یہ سن کر سلونی کی حالت جیسے اور بھی بگڑ گئی. اس نے کچھ نہ کہا اور بس ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے اس کے دل میں کوئی بات چھپ گئی ہو، جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو. اس کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی تھی، لیکن اس کے لب خاموش تھے. وہ بے بس ہلکے ہلکے سے سر ہلاتی رہی، جیسے وہ اب اس فیصلے کو قبول کر چکی ہو. لیکن اس کے دل کے اندر جو کچھ ٹوٹا تھا، جیسے میں صاف محسوس کر رہا تھا. میرے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا. سلونی میرے سامنے تھی، اور میری وہ بیٹی جسے میں نے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا، آج سے ایک ایسی جگہ بھیج رہا تھا جہاں اس کی عزت اور مستقبل دونوں خطرے میں تھے. میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی، لیکن میں مجبور تھا. سلونی کی خاموشی مجھے مار رہی تھی اور میں بے بس کھڑا اپنی بیٹی کو وہ درد دیتا جا رہا تھا جو میں کبھی نہیں دینا چاہتا تھا. جس دن ہم نے اپنی بیٹی کو سردار کے حوالے کیا، ہمارے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا. جب ہم اسے سردار کی حویلی تک چھوڑنے جا رہے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. دل کی حالت ایسی تھی جیسے ہم اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ کھو رہے ہیں. سلونی خاموش تھی. اس کے چہرے پر بھی خوف کے سائے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ نے جو فیصلہ کیا وہی اس کی قسمت ہے. میری بیوی کا دل تو جیسے ٹوٹ چکا تھا. اس نے سلونی کو گلے لگایا اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا، بیٹی، میں نے تمہیں بڑے ارمانوں سے پالا تھا. ہمیں معاف کر دینا، مگر ہم تمہارے لیے کچھ اور بہتر نہیں کر سکے. سلونی نے کچھ نہیں کہا اور بس ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی. ہم دونوں کا دل جیسے بند سا ہو چکا تھا. جب ہم نے سلونی کو سردار کے حوالے کیا تو ہماری آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہ تھے. ہم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کسی اور کے ہاتھوں میں دے دی تھی، اور دل کا حال ایسا تھا جیسے ہم نے اپنی روح کا ایک حصہ کھو دیا ہو. جس دن ہم نے اپنی بیٹی سلونی کو سردار کے پاس چھوڑا، وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور خوفناک رات تھی. ہم گھر واپس آئے تو ایک عجیب سی خاموشی اور بوجھ ہمارے دلوں پر چھایا ہوا تھا. نہ مجھے نیند آ رہی تھی اور نہ میری بیوی کو. ہم دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے، جیسے کسی گہرے سمندر میں ڈوب رہے ہوں. میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے سلونی کے بچپن کی باتیں یاد کر رہی تھی. یاد ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا،
جب سلونی چھوٹی سی تھی اور پہلی بار اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے نئی چوڑیاں بنائی تھی اور تم نے اسے کندھوں پر بٹھا کر اسکول چھوڑا تھا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں محبت اور دکھ کا ملا جلا رنگ تھا۔ میں بھی یادوں میں کھو گیا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، ہم نے ہمیشہ سوچا تھا کہ جب سلونی بڑی ہو جائے گی تو ہم اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ پورے گاؤں میں دعوت ہوگی اور ہم سب کو بلائیں گے۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے اس کی شادی کے بارے میں، پر آج میں نے ایک گہری سانس لی۔ آج ہم نے اسے کیسے رخصت کیا، بغیر کسی خوشی کے اور بغیر کسی ارمان کے، جیسے ہم نے اپنا دل ہی نکال کر کسی کے ہاتھ میں دے دیا ہو۔ رات کا ایک ایک پل جیسے تلوار کی دھار پر گزر رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میری بیوی بھی بے چین تھی۔ ہم دونوں بس خاموش بیٹھے تھے اور سلونی کے بارے میں سوچتے ہوئے، وہ کہاں ہو گئی، کیا کر رہی ہوگی، سردار کے گھر میں وہ کیسے ہوگی، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا۔ صبح ہونے سے پہلے میں یوں ہی بے چینی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ گاؤں کو ایک آدمی، جمال بھائی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ رات کو حویلی سے کسی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ کیا؟ میں نے فوراً پوچھا۔ کیا وہ میری بیٹی تھی؟ کیا سلونی کی آواز تھی؟ مجھے نہیں پتا، اس نے جواب دیا۔ میں نے صرف چیخنے کی آواز سنی تھی، لیکن یہ نہیں جان سکا کہ وہ کون تھی۔ پر آوازیں بہت عجیب تھی، جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ کیا یہ واقعی میری سلونی تھی؟ کیا وہ تکلیف میں تھی؟ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور میں وہیں کھڑا رہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جب میں واپس اندر آیا اور میری بیوی نے میرے چہرے پر خوف اور پریشانی دیکھ لی۔ کیا ہوا جمال؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے دھیرے سے اسے ساری بات بتائی۔ گاؤں والے کہہ رہے ہیں کہ رات کو حویلی سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ سن کر میری بیوی کا غصہ پھوٹ پڑا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے جمال، وہ چیخی۔ اگر تو اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نبھاتا، گائے کا خیال کرتا، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، گائے نہ مرتی اور ہماری بیٹی کو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس کے لفظوں نے مجھے جیسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میری ہی لاپرواہی کی وجہ سے گائے مری اور اسی وجہ سے سلونی کو سردار کے حوالے کرنا پڑا۔ میرے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے میں نے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہو۔ میں کیا کرتا؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اور سردار نے مجھے کوئی دوسرا موقع ہی نہیں دیا۔ لیکن میری بیوی کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب تیری غلطی ہے جمال، اگر تو ذرا سی ذمہ دار تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں چپ ہو گیا اور کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا۔ دل میں بس ایک ہی خوف تھا، سلونی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مجھے یاد آیا کہ سلونی کی آنکھوں میں ہار تھی۔ وہ اپنے حق کے لیے لڑی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو کیا پتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ تو ہمارے گھر سے ہی ہار کے نکلی، اپنے باپ پر قربان ہو گئی بیچاری۔ ایسا انسان جو ہار جاتا ہے وہ پھر اپنے لیے لڑتا نہیں، پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اب سلونی وہاں تھی اور ہم لوگ گھر میں بیٹھے تھے۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے جب میرے ہاتھوں اس کا ایک جانور بیمار ہو کے اس دنیا سے چلا گیا تو وہ مجھے باقی کا کام کیوں کرنے دیتا؟ اس نے پہلے یہ کہا تھا کہ اب میں نے جمال کو کوئی کام نہیں دینا۔ میں پھر اسے دہاڑی مزدوری پہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کیسے چلے گا، تو میری بیوی غصے سے بولی کہ گھر میں ہے کون؟ ایک تو ہے اور ایک میں بولی کہ گھر میں ہے کون؟ ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، روٹی پکا کر کھا لیں گے۔ 2 وقت کی روٹی تو بھیک مانگنے سے بھی مل جاتی ہے۔ ہماری بیٹی اس گھر سے چلی گئی تیری وجہ سے۔ اب تو کہتا ہے کہ گھر کیسے چلے گا؟ تو گھر کس کو کہتا ہے؟ میرے لیے تو میرا گھر میری بیٹی تھی۔ جب وہی نہیں رہی تو پھر کوئی گھر نہیں ہے، بس ایک جگہ ہے، یہاں پہ پڑے رہیں گے۔ اللہ نے ہمیں اور اولاد بھی تو نہیں دی، اگر اور اولاد دی ہوتی تو شاید تھوڑا دکھ کم ہو جاتا۔ ایک اکلوتی بیٹی تھی ہماری، وہ بھی قربان ہو گئی۔ میری بیوی سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ میں نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ وہ سلونی کو بھی سمجھا رہی تھی کہ
باپ سر پہ نہ رہا تو دو عورتیں کہاں جائیں گی؟ لیکن اب اس کا غصہ مجھ پر حاوی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ماں بھی تھی۔ ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ سردار نے خود کسی سے شادی کی ہے یا نہیں، یا اپنے بیٹے کی شادی کروائی ہے۔ اس طرح کی تو ایسی خبریں پھیل جاتی تھی، اگر کچھ ہوتا تو پتہ چل جاتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور اب ہم دونوں میاں بیوی کے دل میں یہی بات تھی کہ اگر نکاح نہیں کیا تو پھر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم بہت برے پریشان ہو گئے تھے۔ اب دل میں اور بھی برے برے خیالات آ رہے تھے۔ سوچ رہے تھے کہ یہ سب کچھ نہ ہی کیا ہوتا تو اچھا تھا، کہیں بھاگ جاتے، لیکن اپنا گھر چھوڑ کے کہاں جاتے؟ اپنا سامان غریبوں کے پاس تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی چھوڑ کے کیسے نکل جاتے؟ لیکن جو فیصلہ بھی ہم نے کیا تھا، اب ہمیں اس پہ پچھتاوا ہی ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ ہم نے جیسے یہ ہفتہ گزارا یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ پھر کہیں سے اڑتی اڑتی خبر ملی کہ حویلی میں بہت بڑی تقریب ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسی تقریب؟ تو پتہ چلا کہ جیسے ہوتی ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں ویسی تقریر۔ میرے دل میں ایک بات آئی کہ لگتا ہے کہ نکاح اسی دن ہو گیا تھا اور آج ولیمہ رکھا گیا ہے، یہ ولیمے کی ہی تقریب ہے۔ میں خوش ہو گیا کہ اس کا مطلب کہ یہ ہمارا ڈر ہی تھا۔ اور پھر آج کل کے تو حالات ایسے ہیں کہ اپنی پسند سے کسی اچھے انسان سے بھی بیٹی کی شادی کرواؤ تو یہ گارنٹی نہیں کہ وہ وہاں پہ خوش رہ رہی ہوگی۔ بس عزت سے کوئی اپنے گھر میں رکھے تو اتنا ہی کافی ہے، 2 وقت کی روٹی دے، اور کیا چاہیے۔ ہم لوگ غلط تو تب ہوتے جب ہمیں بھی محفل میں بلانے کے لیے دعوت نہ دیتے۔ ہم لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ ولیمہ ہی ہے۔ ہم نے بھی اپنا سب سے اچھا سوٹ نکالا اور تیار ہو کر حویلی کی طرف چل پڑے۔ لیکن جب ہم سردار کے گھر پہنچے تو حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر ہمیں دل دہل گیا۔ یہاں پر تو باقاعدہ سٹیج لگا ہوا تھا۔ یہ تقریب کہیں سے بھی ولیمے کی تقریب نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سردار نے ایک عجیب محفل سے سٹیج لگا ہوا تھا۔ یہ تقریب کہیں سے بھی ولیمے کی تقریب نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سردار نے ایک عجیب محفل سجا رکھی تھی۔ موسیقی چل رہی تھی اور وہاں بیٹھے لوگ ہنس رہے تھے، پیتے جا رہے تھے، اور یہ کوئی ولیمہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک شرمناک محفل تھی۔ پھر کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ ہماری بیٹی سے مجرا کروانا چاہتا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سردار ایسا کرے گا۔ میری بیٹی سلونی جو اتنی معصوم اور نیک تھی، وہ بیچاری تو بے بس تھی۔ جب سردار نے یہ اعلان کیا کہ وہ میری بیٹی سلونی سے مجرا کروانا چاہتا ہے تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، جیسے کسی نے مجھے سانس لینے سے روک دیا ہو۔ میں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سردار ہماری عزت کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ خوف زدہ تھی اور اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، جیسے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ ایک دھڑکنا بند ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی چمک تھی، جیسے وہ میری طرح ہی اس لمحے میں بہتی جا رہی ہو۔ ہم دونوں کے دلوں میں ایک زوردار دھڑکا ہوا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سردار اتنا نیچ اور بے رحم ہو سکتا ہے۔ ہماری بیٹی جو ہماری آنکھوں کی چمک تھی، وہ اس بیہودہ محفل کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے اپنی تمام امیدیں باندھ رہی ہے۔ جمال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا کیا بنے گا؟ اس کی آواز ہچکیوں میں بٹی ہوئی تھی۔ وہ کرب اور درد کی حالت میں تھی اور میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ میرے اندر کی ہر چیز ٹوٹ رہی تھی۔ ہم نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ہر قربانی دی اور آج ہم اسے اس جہنم میں بھیج رہے تھے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ آ گیا جب ہمیں اپنی بیٹی کو اس عذاب سے بچانا تھا، لیکن ہم بے بس تھے۔ ہم نے سوچا کہ سردار ہماری بیٹی کی زندگی کو سنوار دے گا، لیکن آج اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ ہم نے اسے کتنی محبت سے پالا، لیکن آج ہماری محبت کا یہ بدلہ تھا۔ ایک لمحے میں میری بیوی نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہم اسے اس عذاب سے بچا نہیں سکے۔ لیکن میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل کی گہرائیوں سے اس کی بے بسی محسوس کی۔ میں جانتا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی کس طرح اس
بدقسمتی کا شکار ہو رہی ہے۔ ہم وہاں کھڑے تھے اور بے بسی کے عالم میں، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمارا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ہماری دنیا پل بھر میں اندھیر ہو گئی۔ میں بے بسی کے عالم میں سب کے سامنے کھڑا تھا، لیکن میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ حیثیت ہی کیا تھی؟ میں غریب آدمی تھا، اور جس کے پاس سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آج وہ عزت بھی داؤ پر لگ گئی۔ اور وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ، ان کی نظریں اور ان کے حلیے انہوں نے اپنی اپنی جیبیں نوٹوں سے بھر رکھی تھی۔ سردار نے حکم دیا کہ سلونی کو اس محفل میں مجرا کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس نے نوکروں کو بلایا اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ میری بیٹی کو لے آئیں۔ میری سلونی کہاں ہوگی؟ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اور وہ مجھ سے مدد کی امید لگائے بیٹھی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں بے بس تھا، اور میری بیوی بے بسی کے عالم میں چیخ رہی تھی، جمال، ہماری بیٹی کو بچاؤ! لیکن میں خود اتنا بے یار و مددگار تھا کہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ساری بتیاں بجھا دی گئی، اور صرف سامنے اسٹیج پہ روشنی پڑ رہی تھی۔ سلونی کو اسٹیج پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے کپڑے ایسے تھے کہ جیسے کپڑے اس نے آج تک نہیں پہنے ہوں گے۔ ہمارے سر تو ابھی سے ہی جھک چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میوزک بجنے لگا، اور سردار نے اشارہ کیا اور کہا کہ کسی غریب کی بیٹی ہمارے گھر کی عزت نہیں بن سکتی، لیکن ہماری محفل کی شان ضرور بڑھا سکتی ہے، وہ بھی اس جیسی خوبصورت لڑکی۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں اس وقت کتنا پریشان تھا۔ میں نے بے بس آسمان کی طرف ہی دیکھا اور کہا کہ میرے رب، تو ہی میری مدد کر۔ سردار نے کہا کہ یہی جمال کی سزا ہے۔ وہ کون تھا مجھے سزا دینے والا؟ وہ سزا اور جزا دینے والا نہیں تھا۔ سزا اور جزا تو اللہ کے ہاتھ میں تھی، اور میں صرف اللہ سے بھی مدد مانگ رہا تھا۔ اور میری بیٹی سلونی، میری جان، میری پیاری سی بیٹی، میرے دل کا ٹکڑا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ دن آئے گا۔ لیکن جیسے ہی سلونی نے ہار مان کر اپنے دل پر پتھر رکھ کر مجرا کرنا شروع کیا، اسی وقت وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اچانک اس کمرے کی چھت ہلنے لگی، اور پہلے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن چند لمحوں بعد چھت زور زور سے لرزنے لگی۔ سارے لوگ جو محفل میں بیٹھے تھے خوف زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سردار بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کچھ سمجھنے کا وقت نہیں ملا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چھت نیچے گر گئی۔ وہاں موجود سب لوگ جو اس گھناؤنی محفل میں شریک تھے ملبے کے نیچے دب گئے۔ سردار بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ میں اور میری بیوی بھی اس وقت وہیں کھڑے تھے، اور ہم دونوں حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم تھا کہ نہ مجھے، نہ میری بیوی کو، اور نہ ہی سلونی کو ایک خراش بھی آئی۔ سلونی بھاگ کر ہمارے پاس آ گئی تھی جب چھت ہلنا شروع ہوئی تھی۔ ہم جیسے ہی ہوش میں آئے فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ پورا گھر ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم بچ گئے تھے۔ ہم جلدی سے وہاں سے بھاگ نکلے اور گاؤں واپس آ گئے۔ گاؤں کے لوگ یہ معجزہ سن کر حیران ہو گئے کہ کیسے ہم اس تباہی سے بچ نکلے۔ جب میں اپنے ہوش و حواس میں آیا تو تب مجھے احساس ہوا کہ آخر وہاں پر ہوا کیا تھا۔ جیسے ہی معجزہ شروع ہونے لگا تھا، اسی دوران اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ چھت گرنا شروع ہو گئی۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ جیسے ہی چھت نیچے گری، مجھے لگا کہ یہ ہمارا آخری وقت ہے، لیکن اسی لمحے ایک عجیب سی روشنی ہماری آنکھوں کے سامنے چمک اٹھی۔ وہ روشنی اتنی شدید تھی کہ آنکھیں چندے آ گئی اور ہمیں کچھ نظر آنا بند ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیا ہو، جیسے ہم کسی نامعلوم طاقت کے سائے میں محفوظ ہو گئے ہوں۔ وہ لمحہ محض چند سیکنڈ کا تھا، لیکن وہ چند سیکنڈ ہمیں ایک نئی زندگی دے گئے۔ جب روشنی مان پڑی اور ہماری آنکھیں دوبارہ کھلی، ہم نے دیکھا کہ حویلی کا سارا منظر بدل چکا تھا۔ ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی اور لوگ زمین پر گرے پڑے تھے۔ سردار بھی ان میں شامل تھا اور چھت گر چکی تھی اور پوری حویلی ملبے میں دب چکی تھی۔ ہم حیرت زدہ تھے، لیکن جو بات ہمیں سب سے زیادہ ششدر کر دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ ہم بالکل محفوظ تھے۔ نہ ہمیں کوئی چوٹ آئی تھی، اور نہ سلونی کو، اور نہ ہی میری بیوی کو۔ ہم وہاں کھڑے تھے اور سالم و سلامت، جبکہ ہمارے چاروں طرف سب کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلنے لگے۔
ہم خاموشی سے جیسے کسی خواب میں چل رہے ہوں اپنے گھر واپس پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر ہم نے اپنے آپ کو غور سے دیکھا اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہمیں کہیں بھی ایک چھوٹی سی بھی خراش تک نہ آئی تھی۔ یہ سوچنا بھی ناقابل یقین تھا کہ جس حویلی میں ہم نے اپنی زندگی کا سب سے خوفناک عائد، یہ وہی معجزہ تھا جس کا ہم نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ واقعہ ایک عبرت بن گیا۔ گاؤں والوں نے سردار کی موت اور اس محفل کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے غضب سے ڈرنا شروع کیا۔ ہم نے اپنی عزت اور جان بچا لی تھی، لیکن اس واقعے نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میرے دل میں یہ ایمان بیٹھ گیا کہ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ معجزے دکھاتا ہے۔ سلونی کی معصومیت اور اس کی بے بسی کو اللہ نے دیکھا اور ہمیں اس گناہ سے بچا لیا۔ جب یہ سب ہوا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ سردار کی حویلی صرف ایک بڑی عمارت نہیں تھی وہاں، بلکہ کچھ ایسا تھا جو ہر کسی کی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ وہ جگہ ظاہری طور پر شان و شوکت سے بھری ہوئی تھی، لیکن اندر کا ماحول وحشیانہ تھا۔ میں نے سردار کے ساتھ جو دن گزارے وہ میری زندگی کے سب سے بدترین دن تھے۔ ہماری بیٹی سلونی جب وہاں سے واپس آئی تو بہت بدل چکی تھی۔ اس نے ہمیں آ کر عجیب سب سے بدترین دن تھے۔ ہماری بیٹی سلونی جب وہاں سے واپس آئی تو بہت بدل چکی تھی۔ اس نے ہمیں آ کر عجیب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ سردار کی حویلی میں 7 دن گزارنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ وہاں صرف عیش و عشرت کا ماحول نہیں تھا، بلکہ اندر بہت سی خاموش چیخیں تھیں۔ حویلی کے اندرونی حالات بہت ہی بھیانک تھے۔ سردار نے اپنی دونوں بیویوں کو بہت برے حال میں رکھا ہوا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان پر کیسے ظلم کرتا تھا، انہیں حقیر سمجھتا تھا، ان کی عزت نفس کو کچلتا تھا۔ ان بیچاریوں کی زندگی اس کے ہاتھوں میں قیدی جیسی تھی۔ وہ چاہے تو انہیں مار دے، چاہے تو ذلیل کرے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی میں ہر طرف خاموشی کا ایک ایسا پردہ تھا جس کے پیچھے سردار کے ظلم کا شور تھا۔ جب اس نے میری بیٹی سلونی کو وہاں رکھا تو میری حالت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سلونی نے بتایا کہ نہ صرف اپنی بیویوں پر ظلم کرتا تھا، بلکہ مجھے بھی نشان نے بتایا کہ جب اسے وہاں رکھا گیا تو وہ بہت خوف زدہ تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ 7 دن تک وہ تہجد کے وقت اٹھتی اور اللہ سے دعا کرتی رہی۔ اس نے کہا کہ ہر رات وہ اللہ سے انصاف کی بھیک مانگتی رہی، اور وہ کہتی تھی کہ میں نے اللہ سے صرف یہ کہا تھا کہ تو ہی میرا انصاف کرنے والا ہے۔ میرے دل میں ایک ہی امید تھی کہ اللہ مجھے اس ظلم سے نجات دلائے گا، اور تبھی ایک معجزہ ہوا۔ جس رات سلونی کی مجبوری میں مجرا کروانے کی تیاری ہو رہی تھی، اچانک چھت گر گئی اور ہر طرف شور مچ گیا، اور سردار سمیت سارے لوگ اس حادثے میں ہلاک ہو گئے، لیکن ہم تینوں، میں، میری بیٹی اور میری بیوی، محفوظ رہے۔ ایسے لگا جیسے کسی نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ سلونی کہتی ہے کہ یہ میری دعاؤں کا نتیجہ تھا، اللہ نے میرا انصاف کر دیا۔ سردار کے ظلم کا انجام اسے آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ حویلی بھی تباہ ہو گئی جو ایک ظلم کا گڑھ بن چکی تھی۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا اور اس نے ہمارے ساتھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ حویلی بھی تباہ ہو گئی جو ایک ظلم کا گڑھ بن چکی تھی۔ اللہ نے ہمیں بچا لیا اور اس نے ہمارے ساتھ انصاف کیا۔ اب سلونی بہت بدل چکی ہے۔ وہ جس خوف اور درد سے گزری، اس نے اسے نہ صرف مضبوط بنایا بلکہ ایک نئی شخصیت میں ڈال دیا۔ جب ہم اسے سردار کی حویلی سے واپس لے کر آئے تو وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور طاقت تھی، جیسے اس نے اپنے اندر کے خوف کو ختم کر دیا ہو۔ سلونی نے ہمیں زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا کہ وہاں 7 دن میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ دن اس کے لیے کتنے مشکل رہے ہوں گے، لیکن اس نے اپنے دل کی بات ہم سے چھپا لی۔ شاید وہ ہمیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید وہ اس درد کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بس خاموش تھی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک گہری داستان تھی۔ ہم اس کے والدین بس اتنے میں خوش تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں گزرے ہوئے دنوں نے سلونی کو اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن اسی ٹوٹنے کے عمل میں وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ اب پہلے سے زیادہ پختہ ہو گئی تھی، جیسے زندگی کے تلخ تجربات نے اسے نیا سبق دیا ہو۔ وہ اب ایک نئی لڑکی تھی، اور ایک ایسی لڑکی جو مشکلات کا سامنا کر کے ابھری تھی، اور ہمیں اس پر فخر تھا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی پاکستان کے بہت سے دیہی علاقوں میں سرداروں کا راج بدستور قائم ہے۔ وہی سردار جو کبھی خود کو علاقے کا مالک سمجھتے ہیں،
آج بھی اپنے غریب نوکروں سے جیسے چاہے کام کرواتے ہیں۔ وہ لوگ جو سرداروں کے محلوں میں ہمیشہ سے خدمت کرتے ہیں، ان کی زندگی ہمیشہ خوف میں گزرتی ہے۔ انہیں ہر لمحہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ورنہ سردار انہیں معاف نہیں کریں گے۔ ہم جیسے غریب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ بدلے میں ہماری بہو بیٹیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم برسوں سے جاری ہے اور ہم صرف بے بس تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کو اس ظلم کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جو لوگ سرداروں کے خلاف بولنے کی جرات کرتے ہیں، وہ یا تو غائب کر دیے جاتے ہیں یا ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہم کب تک اس ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے؟ ہمیں اپنی آواز اٹھانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ سرداروں کا خوف ہمارے دلوں میں رچا بسا ہے، اور اس خوف نے ہمیں خاموشی سے جینے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو نہ صرف غریبوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، بلکہ ان کے خوابوں اور امیدوں کو بھی روند دیتا ہے۔ جب تک یہ ظالمانہ نظام چلتا رہے گا، ہم جیسے غریب لوگ ہمیشہ بے بس رہیں گے۔ سرداروں کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، اور جو بولتا ہے اسے یا تو مار دیا جاتا ہے یا غائب کروا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آج تک یا غائب کروا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اور ہم جیسے لوگ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کبھی کوئی مسیحا آئے اور ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے۔ میری کہانی سن کے شاید آپ لوگوں کو ایسا لگا ہوگا کہ جیسے سب کچھ بڑے آرام سے بتا دیا، بڑے آرام سے ہو گیا اور بیٹی چلی گئی اور واپس آ گئی۔ لیکن اس سب کے بیچ جو ہم پر گزری، جو ہم نے تکلیف کاٹی، جو میں نے اور میری بیوی نے وقت گزارا، وہ 7 دن جو ہم نے اپنی بیٹی کے بغیر گزارے، اور جب آدمی نے بتایا کہ حویلی سے کسی لڑکی کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ ہم پہ گزری، وہ صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ ہماری بیٹی بہادر تھی، لیکن ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو ایسے معاملات سے گزرنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ان کو اس دنیا میں نہیں رہنا، اور واقعی ایسا کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہونا ایک بہت ہی برا عمل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک بڑا عذاب دہ لمحہ ہوتا ہے اس لڑکی کے اوپر۔ آپ لوگوں میں ایسا ہے جو اس چیز کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، یا کہیں پہ اس کا ہاتھ پاؤں ایسے لوگوں میں پڑتا ہے تو مہربانی کر کے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری کہانی تو سب کے سامنے ہے، اور ایسی نہ جانے کتنی داستانیں ہیں جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی اور جو کبھی کسی کے سامنے لائی بھی نہیں جائے گی، لیکن وہ موجود رہیں گی، کہیں نہ کہیں چیختی چلاتی رہیں گی کہ کاش کوئی ہمیں بھی سن۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔